بلکہ غریب نواز جس علاقے سے گزرتے تھے زمین بڑھ کر قدموں کا بوسہ لیتی تھی اور پوری کی پوری آبادی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتی تھی۔ غریب نواز نے آدھار کارڈ کا لالچ نہیں دیا تھا، غریب نواز نے پاسپورٹ کا لالچ نہیں دیا تھا، غریب نواز نے نوکریوں کے جھانسے نہیں دیے تھے، غریب نواز نے دولت و مال کی لالچ نہیں دی تھی، غریب نواز نے ٹیکسی رکشہ یا دکان دلانے کا جھانسا نہیں دیا تھا۔ غریب نواز کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، اور جانتے ہو کیا اخلاق تھا، غریب نواز بیٹھے اللہ اللہ کرتے تھے، کوئی بھوکا آ جاتا تھا اپنی بھوک کی شکایت کرتا تھا، غریب نواز اپنی بھوک برداشت کرتے تھے، اس بھوکے کو اپنا کھانا کھلا دیتے تھے۔ کوئی اگر برہنہ آتا تھا اپنی چادر اتار کر اس کے جسم کو ڈھانک دیتے تھے، اگر کوئی بیمار آتا تھا آپ اس کی شفا کی دعا کرتے تھے۔ بس اسی طرح بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ غریب نواز نے اپنی حیات طیبہ میں اسی ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ میں پوچھتا ہوں آج جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، جو کہتے ہیں کہ اسلام زور زبردستی کی بنیاد پھیلا، میں پوچھتا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، غریب نواز اپنے ساتھ RDX لے کر آئے تھے، AK-47 لے کر آئے تھے، کتنی توپے کتنے گولے بارود لے کر آئے تھے، کتنے ہیومن بوم لے کر آئے تھے؟ ارے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر غریب نواز نے مسلمان بنایا ہے۔ ایک آبرو نہیں لوٹی گئی، 90 لاکھ لوگ مسلمان بن گئے ہیں۔ ایک بستی جلائی نہیں گئی، 90 لاکھ لوگ مسلمان بن گئے ہیں۔ کسی بہن کے سندور کو پوچھا نہیں گیا، 90 لاکھ لوگ مسلمان بن گئے ہیں۔ کسی ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ان کی اولاد کی شکل میں چھینا نہیں گیا، 90 لاکھ لوگ مسلمان بن گئے ہیں۔ کسی ماں کی گود کو اجاڑا نہیں گیا، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ارے خون خرابہ تو درکنار، کسی کو ایک تماچا بھی نہیں مارا گیا اور 90 لاکھ لوگ مسلمان بن گئے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام سمجھنا ہے تو اسامہ بن لادن سے اسلام نہیں سمجھا جائے گا، اسلام بغدادی اسلام نہیں سمجھائے گا، حافظ سعید مسعود اظہر اسلام نہیں سمجھانے والے ہیں۔ اسلام کو IS کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے، اسلام کو لشکر طیبہ کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے، اسلام کو داعش جیسی آتنکوادی سنگٹن کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے ہو، اسلام کو جماعت الدعوہ یا حزب المجاہدین کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اسلام سمجھنا ہے تو غریب نواز کی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں ہے، اسلام بربریت کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی کی آبرو لوٹنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کسی کا گھر اجاڑنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ارے اسکول میں گھس کر بے گناہ بچوں کو گولیوں سے بھون دینا یہ اسلام نہیں ہے، راستہ چلتے لوگوں کو گولے بارود سے اڑا دینا یہ اسلام نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اسلام کتنا پیارا دین ہے، انسانیت کا نام اسلام ہے، مانوتا کا نام اسلام ہے، بھائی چارے کا نام اسلام ہے، امن و شانتی کا نام اسلام ہے، ایکتا اکھنڈتا کا نام اسلام ہے، غریب پروری کا نام اسلام ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام ہے، غریب لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ ہم اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہیں گے، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ان ظالموں کو دیکھ کر اسلام نہ سمجھا جائے گا، بلکہ اسلام سمجھنا ہے تو تمہیں غریب نواز کو دیکھنا ہوگا، تمہیں غوث اعظم کو دیکھنا ہوگا۔ غریب نواز کے احسانات میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب دھیرے 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 لوگ مسلمان بننے لگے، میرا کریم اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہم بے نمازی ہیں، آؤ طے کر لے آج کے بعد ہم بے نمازی نہیں رہیں گے۔ غریب نواز سے پیار ہے۔ میرے غریب نواز کا عالم کیا تھا؟ اللہ اللہ، غریب نواز نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا ہے۔ اے غریب نواز کی چھٹی منانے والو، اے غریب نواز کی بارگاہ میں من مانگی مرادیں پانے والو، اے غریب نواز کے نام پر عرس لنگر اور ڈیگ کرنے والو، اگر غریب نواز سے پیار ہے طے کر لو، میرا غریب نواز 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھا۔ ہم آج عہد کرتے ہیں، ہم آج کے بعد انشاءاللہ عشاء کے وضو سے عشاء ضرور پڑھیں گے اور فجر کے وضو سے فجر ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، جانتے ہو غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟
آخری بات اجازت ہے آپ کی؟ خواجہ خواجگاہ فرماتے، بہت غور سے سننا، میرے غریب نواز فرماتے ہیں بے نمازی کے تعلق سے، فرماتے ہیں گھوڑا دن میں 70 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے مجھے گھوڑا بنا کر پیدا کیا، اچھا ہوا میں گدھا بن کر پیدا نہیں ہوا۔ آگے فرماتے گدھا دن میں 70 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ میں گدھا ہوں، حقیر جانور ہوں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، آپس میں میرا نام لے کر ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، پھر بھی تیرا احسان ہے میں گدھا بن کر پیدا ہوا، اچھا ہوا میں کتا بن کر پیدا نہیں ہوا۔ آگے فرماتے کتا دن میں 70 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ میں کتا ہوں، تو نے میرے تھوک کو ناپاک کیا، میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھتا ہوں، گندگی کھاتا پھرتا ہوں، پھر بھی تیرا احسان ہے میں کتا بن کر پیدا ہوا، اچھا ہوا میں خنزیر بن کر پیدا نہیں ہوا، یعنی سور بن کر پیدا نہیں ہوا۔ آگے فرماتے ہیں خنزیر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ اللہ میں خنزیر بن کر پیدا ہوا، ناپاک جانور بن کر پیدا ہوا، غلاظت کھاتا ہوں، نالے میں پڑا رہتا ہوں، مسلمان میرے قریب آنا پسند نہیں کرتے، مسلمان میرا نام لینا گوارا نہیں کرتے، اے اللہ پھر بھی تیرا بہت بڑا احسان ہے میں خنزیر بن کر پیدا ہوا، اچھا کیا تو نے مجھے بے نمازی مسلمان بنا کر پیدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا گھوڑا گدھے کو اپنے سے بدتر سمجھتا ہے، گدھا کتے کو اپنے سے بدتر سمجھتا ہے، کتا سور کو اپنے سے بدتر سمجھتا ہے، اور سور جو ہے بے نمازی مسلمان کو اپنے سے بدتر سمجھتا ہے۔ اے مسلمانوں، غریب نواز کے چاہنے والے ہو، آج عہد کر لو آج کے بعد ہم نمازیں قضا نہیں کریں گے، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں گے، بے نمازی ہونے پر توبہ کرے، جھوٹ بولنے پر توبہ کرے، وعدہ خلافیوں پر توبہ کرے، کم تولنے پر توبہ کرے، 1 کلو کی جگہ 900 گرام دینے پر۔ دنیا کی دولت تو ہاتھ لگے گی لیکن آخرت کے عذاب کا تصور بھی ذرا سوچو، قبر کے عذاب کا تصور بھی ذرا سوچو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانو، آج جھوٹ بولتے ہو، آج کم تولتے ہو، آپ کو غیرت نہیں آتی ہے؟ اگر قرآن اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا کم تولنے والوں کے لیے اللہ نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اللہ کے نبی نے سمجھایا بجھایا، وہ نہیں مانے، اللہ نے پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا ہے۔ ہم آج نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اے مسلمانوں صحیح راستے کا مسافر بناؤ، اپنے دل میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا کرو، اللہ کے ولیوں سے پیار ہے، ان چیزوں سے پیار کرو جن سے اللہ کے ولیوں کو پیار تھا، اللہ کے ولیوں سے پیار ہے، ان چیزوں کے لیے دل میں نفرت پیدا کرو جن چیزوں سے اللہ کے ولیوں کو نفرت تھی۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدق و دفعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمندر جھرنوں کے جھیلوں کے کنارے بیٹھتے تھے، ہند کی تاریخ